بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین، رزق کی کمی کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے لیے آئی ہوں وہ بہت ہی مجرب، بے مثال وظیفہ ہے۔ معزز ناظرین، ہم سب جانتے ہیں رزق انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ رزق کی کمی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنا محتاج بنائے، اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ کچھ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں رزق کی کمی کی وجہ سے، رزق کے دروازے ان پر بہت تنگ ہوتے ہیں اور وہ فکر و فقر کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اگر ہم ارد گرد نظر دوڑائیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو تنگ دستی کا شکار ہوں گے، ان پر بہت سی مشکلات ہوں گی، مصائب ہوں گے، لیکن وہ اپنی مشکلات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ یہ کچھ ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنا بھرم رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ ان کے کس قدر حالات ہیں اور یہ کتنے صبر سے کام لے رہے ہیں، ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تو معزز ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو چپکے سے ایسے لوگوں کی مدد کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقہ ایسے دو کہ تم ایک ہاتھ سے دو اور تمہارے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ تم نے کچھ دیا ہے بھی ہے کہ نہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں جو سب سے زیادہ صدقے کے مستحق لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ مزدوری کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں سب سے زیادہ مشکل کام مزدوری ہے۔ اتنی گرمی کے باوجود بھی جہاں ہم ایئر کنڈیشنز میں رہتے ہیں اور وہ لوگ گرمی میں، تپتی دھوپ میں، گرمی اتنی زیادہ حبس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تو ہم جیسے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو صدقہ دیا کرو، کیونکہ اگر رزق ان کی ضرورت نہ ہو، اگر ان کو پریشانی نہ ہو، انہیں رزق کی کمی کا سامنا نہ ہو تو وہ کبھی مزدوری نہیں کریں گے، کیونکہ دنیا میں سب سے مشکل ترین کام مزدوری ہے۔ رزق کے حصول کے لیے انسان سارا دن مشکل کاٹتا ہے، سارا دن چکر لگاتا ہے، پھر بھی جب شام کو مایوس گھر واپس لوٹتا ہے تو اس کا دل چکنا چور ہو چکا ہوتا ہے، وہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ دراصل ہماری اپنی ہی گناہوں کا وبال ہوتا ہے، ہمارے اپنے ہی دین سے دوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق اتنا مضبوط نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی طرح سے اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ میرے بندہ میری طرف آئے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے در پہ بلاتے ہیں، کسی بھی طرح سے اس پر آزمائش دے کر، اسے مشکل میں ڈال کر کہ میرا بندہ مجھے یاد کرے، مجھ سے اپنا تعلق جوڑے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے ساتھ جڑے، اس کی آخرت بھی سنورے، اس کی دنیا بھی سنورے۔ معزز ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل اور مجرب عمل ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا ہے۔ ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اثر نہیں مل رہا ہوتا، ورنہ ایسا نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام پڑھیں اور اس میں برکت نہ ہو، اس میں اثر نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے اپنے پڑھنے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے۔ یہ اس کی ایک تسبیح آپ صبح کی نماز کے بعد کریں گے اور ایک تسبیح عشاء کی نماز کے بعد کریں گے تو انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد رزق میں واضح فرق دیکھیں گے۔ یہ تسبیح ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ تسبیح ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ تسبیح ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اس کی ایک تسبیح آپ فجر کی نماز کے بعد کریں گے اور دوسری تسبیح عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے اور خدا تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ ایک مخصوص جگہ پہ بیٹھیں گے اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے، ایک ہی دفعہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کریں گے، خدا تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ کی بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ہمارے بزرگوں نے جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا ان کے بہت حالات بہتر ہو گئے اور وہ اس قابل ہو گئے کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد دوسروں کو بھی دینے لگے۔ معزز ناظرین، آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس وظیفے کو خود سے نہ کریں، کیونکہ اگر آپ وظیفے کو خود سے کریں گے بغیر اجازت لیے تو آپ کو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ معزز ناظرین، آپ اپنا نام لکھ کے کمنٹس کریں، ہمارے پیر و مرشد آپ کو وظیفے کی اجازت دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔